اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کی دنیا میں آج آپ کے لیے ان لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں جو رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ان لوگوں کو کون سا وظیفہ کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے، یہ میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو اتنا بہترین رشتہ ملا کہ آپ نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس طرح کا رشتہ آپ کو ملے گا، ایسا رشتہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوگا جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ بڑے خلوص کے ساتھ کرنا ہے اور جمعہ کے دن کرنا ہے۔ یاد رکھنا ہے اس کے لیے مخصوص دن ہے، وہ ہے جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور کس طرح یہ وظیفہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر جمعہ جو ہے اس کے دن بعد از نماز فجر آپ نے 3 بار سورہ کہف پڑھنی ہے۔ سورہ کہف 3 بار پڑھنی ہے، تو سورہ کہف پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک، درود ابراہیمی جو ہے وہ 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ سورہ کہف کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، 3 دفعہ یاد رکھنا ہے، 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 3 دفعہ آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ نے 11 بار درود پاک، وہ بھی درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، آپ نے ایک جمعہ کو بھی کرنا ہے، دوسرے کو بھی کرنا ہے، تیسرے کو بھی کرنا ہے، چوتھے جمعے کو بھی کرنا ہے، یعنی 4 جمعے تک آپ نے سورہ کہف جو ہے بعد از نماز فجر یہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، اور اس کے اول و آخر آپ نے درود پاک بحق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ کہف شروع کرنے سے پہلے اور 11 بار سورہ کہف ختم کرنے کے بعد، یعنی 3 بار جب آپ سورہ کہف ختم کر لیں اس کے بعد آپ نے 3 بار 11 بار جو ہے درود پاک بحضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب آپ 4 جمعے تک یہی کام، یہ وظیفہ کرتے رہیں گے تو لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کو ایسا رشتہ ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے کیسا رشتہ آپ کے لیے سورہ کہف کے صدقے جو ہے یہ عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔